بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورہ لقمان کی آیت نمبر 10 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق السماوات، اسی نے پیدا فرمائے یہ آسمان، بغیر عمد ترونہا، بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھ سکو۔ اور دوسرا ترجمہ، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جیسے تم ان کو دیکھ رہے ہو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور اس نے جما دیے زمین میں، رواسیہ پہاڑوں کو، ان تمید بکم، تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں، ڈاواڈول نہ ہو جائیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلا دیے زمین میں ہر قسم کے جاندار۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، مَاءً، پانی، فَأَنبَتْنَا، پھر ہم نے اگایا، فِيهَا، اس میں، مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، ہر قسم کی عمدہ چیزیں۔ ھذا خلق اللہ، یہ ہے تخلیق اللہ کی، فارونی، سو مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین، کیا پیدا کیا ہے انہوں نے، من دونہ، جو اللہ کے علاوہ ہیں۔ بل الظالمون، اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ان آیات کی بابت ہم تفسیر جلالین سے عبارت پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ خلق السماوات، اسی نے آسمانوں کو پیدا کیا۔ یہاں سے وہ دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے جو میں نے آپ سے ابتدا میں عرض کیا تھا، جب سورت کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا، کہ اس سورت کے اندر دوسرا جو عنوان ہے وہ 4 قسم کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت اور عظمت پر دلالت کرتی ہیں۔ تو اس کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ خلق السماوات، اسی نے آسمانوں کو پیدا کیا، بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے جیسے تم دیکھ رہے ہو۔ ای العمد جمع عماد، عمد یہ عماد کی جمع ہے، وہو الاسطوانہ، اور اس کا مطلب ستون ہے۔ وہو صادق، اور یہ صادق آتا ہے، بِأَن لا عمد اصلا، اس بات پر بھی کہ اس کے بنیادی طور پر ستون ہے ہی نہیں ہے۔ یہ میں وضاحت کر دوں، یہاں صاحب جلالین جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس سے 2 مفہوم ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ خلق السماوات بغیر عمد، اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ ترونہا، تم بھی دیکھ رہے ہو کہ بغیر ستونوں کے ہیں، یعنی ستون ہے بھی نہیں اور تمہیں نظر بھی نہیں آ رہے، بِأَن لا عمد اصلا، کہ کوئی ستون حقیقت میں ہے ہی نہیں۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا، بغیر عمد ترونہا، تم ان کو بغیر ستونوں کے دیکھ رہے ہو حالانکہ ان کے ستون ہیں۔ یعنی ایک مفہوم یہ ہے کہ ستون ہیں لیکن غیر مرئی ہیں، تمہیں نظر نہیں آ رہے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ستون اصلاً ہے ہی نہیں۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، دوسری نشانی کہ اللہ نے زمین کے اندر ڈالے، رواسیہ، پہاڑوں کو یعنی گاڑا، جبالاً مرتفعۃ، یہ رواسیہ کا یہاں مفہوم واضح کیا گیا کہ اس سے مراد پہاڑ ہیں بلند و بالا۔ رواسیہ یہ راسیت ان کی جمع ہے، اور یہ ایسی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو جمی ہوئی ہوں، ایک جگہ پر کھڑی ہوئی ہوں، وہ ادھر ادھر نہ ہوتی ہوں۔ تو پہاڑوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ایسی بندرگاہ کو مرصع کہتے ہیں، ایسی جگہ جہاں پر آ کے کشتیاں ٹھہرتی ہیں، کھڑی ہوتی ہیں، جہاز وہاں پہ رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں۔ تو اصل اس کا معنی ہے ٹھہرنا، اور یہاں پر اس کا جو مقصد یا مراد تھی وہ صاحب جلالین نے واضح کر دی، جبالاً مرتفعۃ، بلند و بالا پہاڑ جو اپنی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اور ان کے ٹھہراؤ سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اللہ تمید، ان لا تمید تتحرک،
کہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں. یہاں پر ان اور تمیدہ کے درمیان لا نافیہ وہ مقدر ہے، اس کو واضح کیا گیا کہ وہ تمہیں لے کر حرکت نہ کریں، کیونکہ جب زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تو اس وقت وہ ڈاوا ڈول ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کی حرکت کو ختم کرنے کے لیے اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا. یہاں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ زمین کی حرکت دو طرح کی ہے. ایک زمین کی حرکت ذاتی ہے اور ایک عارضی ہے. ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، اور عارضی کا مطلب یہ ہے کہ اضطرابی جو اس کی حرکت تھی جس کی وجہ سے وہ پانی میں ڈوب رہی تھی، ڈاواڈول ہو رہی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. اور اس حرکت کا یہاں پر بیان ہے کہ جب زمین کو پیدا کیا گیا تو وہ عارضی اور اضطرابی طور پر جو حرکت کر رہی تھی جس کی وجہ سے وہ انسانوں کو لے کر ڈوب جاتی، ڈھلک جاتی، اس کو روکا گیا، نہ یہ کہ اس کی کلیتاً حرکت کو روکا گیا. اور قرآن چونکہ زیادہ فلسفیانہ بحثوں میں نہیں جاتا، اس کے مخاطب اول عرب تھے جو سادہ مزاج تھے، موشگافیاں اور اس طرح کے جو امور تھے اس زمانے میں ویسے بھی ظاہر نہیں ہوئے تھے، تو ان کے اس ماحول کو دیکھتے ہوئے قرآن نے اس بات کو بیان کیا. جو دیگر تفصیلات ہیں کہ اس کی جو ذاتی حرکت ہے وہ یہاں پہ مقصود بھی نہیں ہے، اور اس سے ہم یہاں پر بات بھی نہیں کر رہے کہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں پھیلا دیے اللہ نے ہر قسم کے جاندار. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کی نشانی ہے. پہلے آسمانوں کو بیان کیا گیا، پھر زمین اور پہاڑوں کو، اور پھر تیسرے نمبر پہ جانور وغیرہ. وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا. فِيهِ التفات مع الغیبہ، پہلے چونکہ غائب کی صیغے تھے، خلق السماوات والقا فی الارض، تو پہلے غائب کی صیغے تھے، اس سے التفات الی المتکلم ہوا. وَأَنزَلْنَا، کہ ہم نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فَأَنبَتْنَا، ہم نے اگایا، فیہا، اس میں، یعنی فی الارض، زمین میں، من کل زوج کریم، ہر قسم کی عمدہ چیزیں، ہر قسم کی اعلیٰ چیزیں. صنف حسن، یہ من کل صنف حسن یہ ترجمہ کیا گیا ہے زوج کریم کا. کریم کا معنی تو حسن، لیکن زوج کا معنی جو صنف یہاں پہ کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کلمہ زوج قرآن پاک کے اندر جو مستعمل ہے وہ تین معانی کے لیے مستعمل ہے. ایک رشتہ ازدواج کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوسرا قرین ساتھی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تیسرا صنف یعنی قسم اور نوع کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں صاحب جلالین نے اس لفظ سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں پر مراد وہ صنف حسن ہے، عمدہ اور اعلیٰ چیز. ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے. اب خلق یہ مصدر ہے، اس کے اندر جہاں فعل کا معنی ہو سکتا ہے وہاں مفعول کا معنی بھی ہو سکتا ہے، تو اس کی وضاحت کر دی. یہاں پر مصدر وہ مفعول کے معنی میں ہے، ای مخلوقہ، اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں. آسمان، زمین، پہاڑ اور ہر قسم کے جاندار، پھر ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگانا، آسمان سے پانی برسانا، یہ تمام تر اللہ کی مخلوق ہے. اور اس کے علاوہ وہ تمام تر چیزیں جن کو وجود ملا اور یہاں ان کا تذکرہ نہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. تو اب جو یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے وہ عبادت کے لائق ہے، وہ معبود حقیقی ہے. اور اس کے برعکس جن کو تم پکار رہے ہو ان کی مخلوق یا ان کی پیدا کردہ چیزیں، ان کی تخلیق تو دکھا دو. یہ آگے چیلنج ہے. فارونی، تو مجھے دکھاؤ یا مجھے بتاؤ، دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں. آگے صاحب جلالین نے اخبرونی اس کا ترجمہ کیا ہے، کیونکہ ارا یوری کا ایک معنی اراعت ہے، دکھانا، اور دوسرا معنی اس کا اخبار ہے، بتانا. یہاں پر صاحب جلالین نے اس بات کی وضاحت کی کہ ارونی بمعنی اخبرونی ہے، اور مخاطب کون ہے، کن سے مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ یا اہل مکہ، اے مکہ والو تم مجھے بتاؤ. کیا بتاؤ؟ ماذا، کیا ہے جو، خلقا پیدا کیا، الذین ان لوگوں نے، ان معبودوں نے، من دونہ جو اللہ کے علاوہ ہیں، یعنی جن الہوں کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا ہے عبادت کے اندر، تعظیم کے اندر، الوہیت کے اندر، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ کوئی ایک چیز تو دکھاؤ. دوسرے مقام پر اس کو اور وضاحت اور صراحت سے ذکر کیا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، کہ بڑے کمزور ہیں مانگنے والے بھی اور جن سے مانگا بھی جا رہا ہے، کہ یہ
ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، ان کے پاس اتنی طاقت قوت نہیں ہے کہ مکھی جیسی کمزور اور ہلکے درجے کی مخلوق اگر ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے اس سے واپس نہیں لے سکتے. تو ان کو پھر خدا کے ساتھ کیوں شریک ٹھہراتے ہو عبادت کے اندر؟ من دونہ، اس سے مراد ہے من غیرہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے غیر نے کیا پیدا کیا ہے. اور اس سے مفہوم کیا نکلا؟ آلہتکم، یہ الذین کی وضاحت ہے، خلق الذین ای آلہتکم حتی اشرکتموها به تعالی. ماذا خلق آلہتکم حتی اشرکتموها به تعالی، یہ اس کا مفہوم بنے گا کہ جن الہوں کو تم پکارتے ہو، شریک ٹھہراتے ہو اللہ کی ذات کے ساتھ، انہوں نے کیا پیدا کیا وہ تو دکھا دو. یہ تو مفہوم تھا جو آپ کے سامنے آ گیا. اب آگے کچھ ترکیب اور نحوی باتیں ہیں، اس کو دیکھیے. فرماتے ہیں وَمَا استفہام انکار مبتدا، یہ جو اوپر عبارت گزری ہے ماذا خلق الذین من دونی، کلمہ ما استفہام انکاری ہے اور ترکیب میں مبتدا واقع ہو رہا ہے. وَذَا بِمَعْنَى الَّذِي، اور یہ جو کلمہ اس کے بعد ذا موجود ہے یہ الذی کے معنی میں ہے اور موصول ہے. بِصِلَتِهِ، یہ ذا موصولہ اپنے صلہ کے ساتھ جب ملے گا، صلہ کیا ہے؟ خلق الذین من دونہ، جب یہ اپنے صلے کے ساتھ ملے گا تو کیا بن جائے گا؟ خبرہ، یہ مبتدا کی خبر بن جائے گی. یعنی آپ یوں کہیں گے ما مبتدا، ذا خلق الذین من دونہ، موصول صلہ مل کر اس کی خبر بن جائیں گے. اچھا، یہ اب مبتدا اور خبر مل کر کیا بنیں گے؟ وَأَرُونِي مُعَلَّقٌ عَنِ الْعَمَلِ، یہ کلمہ ارونی اس کو عمل سے روکا گیا ہے. اس کو عمل سے روکا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو جملہ ہے ماذا خلق الذین من دونہ، یہ کلمات ایک جملہ بن کر ارونی کا مفعول تو بن جائیں گے، چاہے آپ اس کو ایک مفعول قرار دیں یا دو مفعول قرار دیں، لیکن ان میں سے ہر کلمہ کو آپ تجزی کر کے اس کے اوپر ارونی کا عمل ظاہر نہیں کر سکتے. یعنی ارونی ما ذا خلق الذی من دونی، ان کلمات کی تقسیم کر کے ان پر ارونی کا عمل ظاہر نہیں ہو سکتا، بلکہ مبتدا اور خبر دونوں مل کر جب ایک جملہ بن جائیں گے تو وہ قائم مقام دو مفعولوں کے یا پھر قائم مقام ایک مفعول کے ہو جائیں گے. آپ اس کو بدیگر الفاظ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لفظاً اس کا عمل باطل ہوگا، وہ ظاہر نہیں ہوگا، اور حکماً اس کا جو عمل ہے وہ پورے جملے پر ظاہر ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تجزی کر کے ارونی کا اثر اس پہ کیوں نہیں ظاہر کیا جا سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ما اس میں استفہام ہے، اور استفہام صدر کلام کا اقتضا کرتا ہے، اور صدر کلام کے اقتضا کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ موجود ہوگا اس کے مابعد والے جملوں پر یہ اثر انداز ہوگا، اس سے ما قبل کا کوئی عامل اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ جب یہ اپنے ساتھ اس کو ملا کر ایک جملے کی شکل اختیار کر لے تو جملے کی شکل اختیار کرنے کے بعد پھر یہ ما قبل جو کلمہ ہوگا یا عامل ہوگا اس کے لیے کچھ معمول بن سکتا ہے، پھر اس کے اوپر حکماً کوئی نہ کوئی اعراب کا حکم لگ جائے گا. اس بات کو آپ شرح جامی میں پڑھ چکے ہیں، وہاں پر ایک مثال آپ نے پڑھی تھی زید این ابوہ، تو وہاں پر آپ نے پڑھا تھا اذ لا تبطل بتاخیرہ صدارۃ ما له صدر الکلام لتصدرہ بجملتہ، کہ جب کوئی ایسا کلمہ جو صدر کلام کے اقتضا کرتا ہو وہ جملے میں جڑ کر ایک مکمل جملہ بن کر پھر ما قبل کا معمول بنے، تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا صدارت کلام ختم ہو گیا یا باطل ہو گیا. ہاں، اگر آپ اس کی تجزی کریں گے تو تجزی سے صدر کلام ہونا اس کا جو اقتضا ہے وہ باطل ہو جائے گا، تو پھر یہ درست نہیں ہوگا. یہ کچھ تفصیل آپ سے عرض کر دی ہے، کچھ باتیں نیچے حاشیے میں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور اگر بات مکمل طور پر واضح نہ ہو تو آپ نحو کی کتابوں سے معاونت لیتے ہوئے اس کو حل کر سکتے ہیں. وما بعدہ، اور جو اس کے بعد ہے یعنی ارونی کے بعد کا جو جملہ ہے وہ سد مسد المفعولین، وہ دو مفعولوں کے قائم مقام ہے. یہاں تھوڑا غور کیجیے، صاحب جلالین نے اوپر جو فارونی کا ترجمہ کیا ہے وہ ہے اخبرونی، اور نیچے فرمایا وما بعدہ سد مسد المفعولین، کہ جو جملہ ہے ماذا خلق الذین من دونہ، یہ دو مفعولوں کے قائم مقام ہے. تو ہم پہلے اس بات کو واضح کر چکے ہیں کہ جب ارونی اخبرونی کے معنی میں ہوگا تو پھر اس کو صرف دو مفعولوں کی ضرورت ہے، اور ایک مفعول یا متکلم ضمیر موجود ہے، اور پھر جو جملہ ہے اس کو ایک مفعول کے قائم مقام رکھیں گے تو پھر اخبرونی کا معنی حاصل ہوگا.
اگر ارونی کو اخبرونی کے معنی میں نہ لے تو پھر اس جملے کو آپ قائم مقام مفعولین کہیں گے کہ 3 مفعولوں کی حاجت ہے. تو اخبرونی کہنا یہ سد مسد المفعولین کے مخالف ہے، اور اگر سد مسد المفعولین کو قائم رکھتے ہیں تو پھر اخبرونی اس کا ترجمہ نہیں ہوگا. بظاہر یہ یعنی میچ نہیں کھا رہا، مناسب نہیں لگا. بہرحال بل الظالمون، بل للانتقال، انتقال موضوع کے لیے، انتقال عنوان کے لیے. الظالمون حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں ہے. مبین کا مطلب بین واضح گمراہی میں ہے، اور گمراہی کیا ہے؟ بے شراکیم، وہ شرک کرتے ہیں. ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہے اس لیے کہ وہ شرک کرتے ہیں. وانتم منہم، اور اے مکہ کے کافروں تم بھی شرک کرتے ہو تو تم بھی ظالموں میں شامل ہو، اور ظالموں میں شامل ہو تو مطلب یہ ہے کہ کھلی گمراہی میں تم بھی پڑے ہوئے ہو. یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس میں ہم نے سورہ لقمان کی 2 آیتیں پڑھی ہیں تفسیر جلالین کی روشنی میں. متعدد مباحث آپ کے سامنے رکھ کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے سچی محبت اور عشق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.